السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے یعنی قرآن کے ذریعے سے کتنے ہی لوگوں کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ اسے تھام لیتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، وہ عزت پاتے ہیں، اور جو زبانی تو اس کو مانے لیکن عملاً اس کو چھوڑ دے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ العنکبوت آیت 45 سے 69 اور سورہ الروم آیت 1 to 27 قرآن عظیم سے استفادہ کریں گے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پر جو کتاب بذریعہ وحی نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، یعنی اس طرح سے کسی کو فالو کرنا کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ کوئی رکھنا نہ رہے۔ یعنی قرآن کی تلاوت کا مقصد کیا ہے کہ الفاظ کو انسان صحیح طریقے سے ادا کرے جیسے کہ رسول کا طریقہ تھا، اور اس کے احکام کو سمجھے اور ان احکام پہ عمل کرے۔ تو قرآن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے قلب اطہر پر یہ قرآن اترا، آپ کو بھی تلاوت کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم آٹومیٹیکلی ہم سب کے لیے بھی ہے۔ اور یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو کمیونیکیشن ہے انسان کی وہ بحال ہو جاتی ہے، یعنی دونوں طرف سے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے اور دوسرا بندے کے ہاتھ ہے۔ پھر حکم فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی جس کی پہلی شرط اخلاص ہے۔ یعنی انسان عادتاً روایتاً اور ایک اپنی روٹین کے تحت نماز پڑھنے کی بجائے خالصاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے کے لیے اخلاص کے ساتھ، طہارت قلب طہارت جسم کے ساتھ، تعدیل کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اول وقت میں تمام آداب اور ارکان نماز اور جتنی بھی سنن ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز قائم کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب دینا ہوگا۔ جس کی نماز درست ہوئی وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی نماز میں بگاڑ ہوا وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ تو فرمایا کہ نماز قائم کیجئے، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جو لوگ واقعتاً نماز قائم کرتے ہیں ان کی حفاظت ہو جاتی ہے فحش سے بھی اور برائی سے بھی۔ پھر فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ کی یاد تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے اور سب سے افضل نیکی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں انسان
محفوظ ہو جاتا ہے شیطان کے حملوں سے اور شیطان کے وار سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، کان ذکر اللہ کل احیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایون واش روم جانے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر ہے، اور یہ وہ سنتیں ہیں جو ہمیں یاد بھی رکھنی چاہیے، تازہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ واش روم سے باہر آنے، بازار جانے کے وقت، بیوی سے ہم بستری کرنے کے وقت، کوئی بھی ایسا زندگی کا لمحہ نہیں جس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے نظر نہ آئیں۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ جو ذکر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کا کرتا ہے وہ اس سے بڑا ہے جو بندہ اللہ کا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اس کا ذکر ہمارے ذکر سے بہت بڑا ہے، تو جسے ذکر کی توفیق مل گئی اسے سب سے بڑی نیکی کی توفیق مل گئی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا ذکر کرتا ہے اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ بھی کیا ہے کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے۔ تو ایک چیز رکھی ہی کہیں اور گئی ہے، اگر ہم اسے کہیں اور ڈھونڈیں گے تو وہ ہمیں نہیں ملے گی۔ ہمیں اگر سکون چاہیے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ملے گا۔ مومنین کی صفات میں سے ایک بڑی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں جو ہم دل میں اس کو یاد کرتے ہیں، جو ہم دل میں اس سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ دعا کی صورت ہو، چاہے وہ تسبیح کی صورت ہو، چاہے وہ نماز کی صورت ہو، چاہے وہ قرآن کی صورت ہو، تو وہ ذکر بڑی زبردست چیز ہے۔ جیسے انسان اپنے محبوب سے چپکے چپکے ملنا چاہتا ہے، چپکے چپکے اس کی باتیں کرنا چاہتا ہے، دل کی دھڑکن میں اس کی یاد ہوتی ہے، تو یہ جو دل کا ذکر ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسرا ذکر زبان سے ہے جسے ذکر لسانی کہتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ کہتے ہیں، جیسے ہم کسی خاص چیز کو دیکھ کر سبحان اللہ ہمارے دل سے نکلتا ہے۔ تو اصل میں جو ذکر کی جو جسٹ ہے وہ کیا ہے کہ دل میں بھی اس کی یاد ہو اور زبان سے بھی اس کا اظہار ہو، تو یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھیں۔ اور ابن تیمیہ کہتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر دل کے لیے ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ تو ذکر ایک ایسا سکون اور ایک ایسی لذت دل کو عطا کرتا ہے کہ جو باقی رہتی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کی ظلمت کو مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے اور روح اور قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اگر دل میں بس جائے تو پھر انسان بہت ساری فکروں، بہت سارے غموں، بہت ساری پریشانیوں، بہت سی پرابلم سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اور جب اس کو اس ذکر کی چاشنی نصیب ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے اس ذکر سے روک نہیں سکتی۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جو بے مثل ہے، اور پھر اس کا فائدہ بہت بڑا ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جتنا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اگر ہماری ذکر سے غفلت ہو تو پھر اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے دوری بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے بہترین ذکر کی توفیق دے، ہم کام کرتے وقت بھی دل ہی دل میں اس سے باتیں کر سکتے ہیں، اپنا احوال بیان کر سکتے ہیں، جو ہم جگہ جگہ لوگوں سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھتے ہیں، جو کسی سے شکوہ ہے، جو پریشانی ہے، جو خوشی ہے، جو کامیابی ہے، سب اس سے شیئر کریں۔ تو یہ سب سے خوبصورت انداز ہے اسے یاد رکھنے کا، اس کا ذکر کرنے کا، اور پھر کاموں کے دوران بھی جس سے پیار ہوتا ہے وہ دل کی دھڑکنوں کے قریب ہوتا ہے اور انسان اس کو یاد کرتا رہتا ہے، جس طرح بھی یاد کرے، جن الفاظ کے ساتھ بھی یاد کرے۔ تو بہرحال اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور تمام نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے، اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔
فرمایا اور اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے باخبر ہے، اور تم اہل کتاب سے مجادلہ صرف اس طریقے سے کرو جو بہت عمدہ ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو کہ ہم اس کتاب پہ ایمان لائے جو ہم پہ نازل کی گئی ہے اور جو تم پہ نازل کی گئی ہے، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فرمایا اور ہم نے اسی طرح آپ پر بھی کتاب نازل کی ہے، بس جن کو ہم نے پہلے سے کتاب دی تھی وہ لوگ اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بھی بعض لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف اہل کفر ہی کیا کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ فرمایا آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شبہ میں پڑ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت یہ کتاب ہے کہ امی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پر حکمت کتاب بول کر سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ کتاب آپ نے خود نہیں گھڑی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعے آپ کے قلب مبارک پہ اتاری ہے۔ فرمایا بلکہ یہ قرآن علم والوں کے سینوں میں صریح آیات ہیں، اور ہماری آیتوں کا صرف ظالم لوگ ہی انکار کیا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں کیوں نہیں اتاری جاتی۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصی معجزات کا مطالبہ کیا گیا، اس کا جواب دے دیا گیا کہ سب سے بڑا معجزہ جو آپ پہ اتارا گیا، جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، وہ قرآن عظیم ہے۔ فرمایا کہ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ تو کون ہے جو یہ رحمت پانا چاہے؟ اسے چاہیے کہ پھر قرآن سے وابستگی اختیار کرے، قربت اختیار کرے۔ آپ کہیے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بحیثیت گواہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے، اور جو لوگ معبودان باطل پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، اور وہ آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ ہی جاتا، اور وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہوگا۔ جب ان سے کچھ نہ بن پڑتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے کی وجہ سے کچھ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی تو کبھی کہتے تھے معجزات لاؤ، اور کبھی کہتے تھے کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا اگر تم سچے نبی ہو۔ اس کا واضح جواب دے دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیز ظاہر کر دی جاتی ہے۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ لوگ آپ سے عذاب کا جلد مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانک لے گا اور کہے گا کہ اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو، تو یعنی پھر وہ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے اور اس سے بچ نہ سکیں گے۔ پھر فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان رکھتے ہو، ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی وسیع ہے۔ اگر ایک علاقے میں اللہ کا بندہ بن کے رہنا ناممکن ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو دیے ہوئے احکام ہیں ان پہ عمل کرنا ناممکن ہو جائے تو دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی تو لازم ہے، اس کی عبادت تو لازم کرنا ہے، لہٰذا مجبوری کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔
اور پھر فرمایا کہ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، صرف میری ہی تم بندگی کرو. یعنی اگر پہلے ہجرت کی بات کی گئی اور اس کے فوراً بعد موت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں اگر تم ایک جگہ رہتے ہو تو یہ نہ سوچو کہ میری مجبوری ہے. یاد رکھو کتنے دن وہاں رہ لو گے، اس کے بعد تمہیں واپس تو آنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، دنیا تو چھوڑنی ہی ہوگی. زندگی جیسی بھی گزاری، فرما برداری میں گزاری یا نافرمانی میں گزاری، واپسی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے، چاہے انسان خوشی سے واپس جائے یا ناخوشی سے. تو اس لیے فوری بات فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے. اور پھر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان کے بعد عمل صالح کرنے لگ جائیں، لنبوئنہم من الجنت غرفا، تو ہم انہیں جنت کے غرفات میں جگہ دیں گے، بالا خانوں میں جگہ دیں گے. کیسے ہیں وہ بالا خانے؟ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت ہی اچھا بدلہ ہوگا نیک عمل کرنے والوں کا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خرافات کس کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھے، اور جو لوگوں کو کھانا کھلائے، اور جو لوگوں سے نرم کلام کرے. تو پھر ہمیں ان جنت کے غرفات کے لیے ان کاموں کی حب بھی رکھنی چاہیے اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بھی بنانا چاہیے. کیسے ہیں وہ لوگ جنہیں جنت کے غرفات نصیب ہوں گے؟ کیا ہیں ان کی صفات؟ الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا اور بہت سے ایسے چوپائے ہیں جو اپنی روزی نہیں ڈھوئے پھرتے، یعنی انہوں نے کوئی فریج فریزر نہیں رکھا ہوا جس میں انہوں نے جمع کیا ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی روزی دیتا ہے. تو پھر تمہیں نہ دے گا؟ وہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے. وہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے. تو اللہ کے راستے میں اگر کچھ چھوڑنا پڑ جائے، ہجرت کرنی پڑ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اشور کرا رہے ہیں کہ تمہارے رزق روزی میں کوئی فرق نہ آئے گا، وہ تمہیں روزی ضرور دے گا. فرمایا اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور آفتاب و ماہتاب کو کس نے اپنے حکم کا تابع بنا رکھا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو پھر یہ کہاں بہ کے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. تو رزق کی تقسیم سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہے. اور یاد رکھیں کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنے حصے کا رزق ختم نہ کر لے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے. لہٰذا رزق مانگنا ہے تو اسی سے مانگنا ہے، اور جو رزق ملے گا تو اسی کے در سے ملے گا. اس بات کا یقین ہمیں ہونا چاہیے. پھر فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا، ایک ایسا رزق جو سب کو ملتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں. وہ پانی ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. فرمایا جس کے ذریعے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ. تو آپ کہیے ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. پھر دنیا کی حقیقت بتائی گئی جس کے پیچھے انسان رب کو بھول جاتا ہے. فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں. ہاں حقیقت اور اصل کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بے شک آخرت کا گھر ہمیشہ اور باقی رہنے والا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ یہ بات جانتے ہوتے، انہیں اس بات کا علم ہوتا. تو آخرت سے جو غفلت ہے اس کا علاج بتا دیا گیا. وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، قرآن کا، سنت کا، کیونکہ اصل گھر تو آخرت ہی کا گھر ہے. اس سے غفلت انسان کے اپنے خسارے کا باعث ہوگی. فرمایا پس جب وہ لوگ
کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے بندگی کو خالص کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی بھی پہنچا دیتا ہے تو وہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہم نے انہیں جو نعمتیں دی ہیں اس کی ناشکری کریں اور کچھ دن اور مزے اڑا لیں، پس ان قریب انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کس چیز کو قرار دیا گیا؟ شرک کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق جو بندے پہ ہے اس کے نعمتوں کی اکنالجمنٹ کے ساتھ وہ کیا ہے؟ توحید۔ تو جب انسان توحید سے پھر جاتا ہے تو یہی ناشکری کی انتہا ہے۔ فرمایا کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے ایک پر امن حرم بنایا جبکہ لوگ اس کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں؟ چونکہ پہلے مخاطب اہل مکہ تھے لہٰذا انہیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے کہ وہ تمہیں امن کے ساتھ رکھے ہوئے ہے، جبکہ اس زمانے میں ارد گرد جو ہے وہ بہت سخت ڈاکہ زنی اور اس طرح کے واقعات، لوگ لوٹ لیے جاتے تھے، جبکہ لوگ حرم کی وجہ سے اہل مکہ کا احترام کرتے اور یہاں پہ امن رہتا تھا۔ تو فرمایا کہ امن تو وہ رب دے اور یہ بندگی کسی اور کی کرنے لگیں، کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے۔ فرمایا کیا وہ لوگ معبودان باطل پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے یا جب حق اس کے پاس آتا ہے تو وہ اسے جھٹلاتا ہے، یعنی قرآن جو کہ حق ہے اس کو وہ مانتا نہیں۔ فرمایا کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کریں گے ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے۔ جاہدو کا لفظ جہد سے ہے، جیم ہے دال، یعنی اٹموسٹ اور کنٹینیوس سٹرگل کرنا، ہر اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے میں مانے ہے۔ تو فرمایا والذین جاہدوا فینا، فینا ہمارے راستے میں، دین کے راستے میں ہمیں راضی کرنے کی کوشش جو لوگ کرتے رہے حق کو پانے کے لیے، جنہوں نے سیلف لیس اور مسلسل اور اٹموسٹ سٹرگل کی، لنہدینہم سبلنا، البتہ ہم ضرور انہیں اپنی بارگاہ تک پہنچنے کی سبیل ان کے لیے بنا دیں گے، ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے، ان کے لیے نیکی کے راستے کھول دیں گے، ان کے لیے جنت کے راستے کھول دیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وعدے کے ساتھ ایک اور وعدہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے محسنین کے۔ تو محسنین کی مدد کا وعدہ ہے اور جو اللہ کے راستے میں کوشش کریں ان سے وعدہ ہے کہ وہ حق پالیں گے، انہیں راستہ مل جائے گا۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جس کی سوچ بھی خوبصورت ہو، جس کا عمل بھی خوبصورت ہو۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے جانے ہوئے راستوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جن کا انہیں علم ہو، یعنی جیسا قرآن میں 4 چیزیں سیکھی، ہمیں علم ہو گیا، ہم اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو وہ راستہ بتا دیتے ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر علم اور عمل کے مزید راستے انسان کے لیے واضح کر دیتے ہیں جو کہ اس کی کامیابی کا باعث ہوتے ہیں۔ سورہ روم مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم۔ فرمایا کہ اہل روم مغلوب ہو گئے۔ اس وقت 2 بڑی طاقتیں تھیں دنیا کی، روم اور ایران۔ رومی جو تھے وہ نصرانی تھے تو مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے کیونکہ اللہ کو مانتے تھے، اور ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے، وہ مشرکین کے زیادہ قریب تھے، تو یہ اس طریقے سے ایک دوسرے سے ایفیلیٹ ہوتے تھے۔ تو ایک دن حضرت ابوبکر نے ابو جہل سے شرط لگائی کہ 5 سال میں نا رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ کچھ سال اور بڑھا لو، کیونکہ کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ بید کا، جو آگے آ رہا ہے فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہ قریب کی سرزمین میں اور یعنی شام میں، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد ان قریب ہی
غالب آ جائیں گے، یعنی اپنے دشمن یعنی اہل فارس، اہل ایران پر، تو اس وقت جب یہ شرط لگی تو رسول اللہ نے کہا کہ تم کچھ سال بڑھا لو، کیونکہ قرآن میں بیض کا لفظ آیا ہے جو کہ 10 تک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر ہوا بھی یہی کہ 9 سال کی مدت کے بعد رومی فتح یاب ہوئے، اور یہ وہ وقت تھا جب کہ مسلمان بھی بدر میں فتح یاب ہوئے تھے۔ فرمایا چند ہی سالوں میں، پہلے بھی ہر چیز کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاصل تھا، اور بعد میں بھی صرف اسی کو حاصل رہے گا، اور اس دن مومنین خوش ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت و تائید پر وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہ غالب بے حد مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے ناواقف ہوتے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح غیر محسوس طریقے سے تدابیر کے ذریعے سے اپنے وعدے پورے کرتا ہے، انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی۔ فرمایا لوگ دنیاوی ظاہری زندگی کے ظاہری امور کو جانتے ہیں اور فکر آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں، یعنی دنیا کا تو بہت علم ہے ان کے پاس، لیکن آخرت سے غفلت ہے۔ اور ابن قیم کہتے ہیں وہ علم ہی نہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نہ ہو۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز بہت کامن ہے کہ علم برائے نوکری ملازمت ہو گیا، اور علم جو ہے وہ برائے علم نہیں ہے کہ علم انسان کو اس معراج پہ پہنچاتا ہے جو معراج انسانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہم سے۔ تو علم جو ہے وہ انسان کو نکھارتا ہے اور اس کی تھاٹس کو کلیئر کرتا ہے، اس کو درست انسان بننے، اس کی ڈیلنگز کو خوبصورت کرنے میں علم بڑا درجہ، بڑا مقام رکھتا ہے۔ فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کا حکم دے رہے ہیں کہ ہم اپنی ذات میں غور و فکر کریں، یہ ہاتھ پاؤں کس نے بنائے، کیسے یہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، یہ جس طریقے سے یہ ہاتھ پاؤں قوت پاتے ہیں، وہ غذا کہاں سے آتی ہے، کون اسے پیدا کرتا ہے، کون ہے پیچھے، کون سی طاقت کار فرما ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ہر چیز کو برحق اور ایک مقرر مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں جانتے، کیونکہ ان کا مسئلہ کیا ہے کہ انہیں یاد ہی نہیں کہ انہیں ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ ان قوموں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ وہ قومیں ان سے قوت میں بھی زیادہ تھیں، انہوں نے زمین کو خوب کھودا کریدا اور اسے اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ آباد کیا، اور ان کے پاس بھی ان کے انبیاء معجزات لے کر آئے تھے۔ بس ایسا نہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے جب انہوں نے سب کچھ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تو استعمال کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کو نہ پہچانا۔ فرمایا پھر جن لوگوں نے برا کیا تھا ان کا انجام برا ہوا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہاں ہوگا پھر کیا، ثم الیہ ترجعون، تم جو اس کی مخلوق ہو تم بھی اس کی طرف واپس پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب انسان یہ بات یاد رکھ لے کہ اسے اللہ کے پاس واپس جانا ہے تو پھر اس کی زندگی سے جھوٹ، دھوکہ، فراڈ اور سرکشی اور ظلم خود بخود مٹنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے۔ فرمایا جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ٹھہرائے ہوئے ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن دو جماعتوں میں وہ لوگ تقسیم ہو جائیں گے، بس جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے اور نیک عمل کیا ہوگا وہ جنت میں خوش و خرم رہیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہوگا وہ عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔
فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس تم لوگ اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو جب صبح کرو۔ آج کا ہمارا جملہ یہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم صبح و شام اس کی پاکی بیان کریں، صبح و شام سبحان اللہ کی کیا معنی ہے؟ پاکی بیان کرو اللہ کی، ہر عیب سے، ہر نقص سے اور مخلوق کی مشابہت سے اس کو پاک سمجھو اور پاک قرار دو زبان سے بھی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات اور دن میں 100 بار رات یا دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، اس کے سارے گناہ ساقط کر دیے جائیں گے۔ تو اگر ہم یہ چند منٹ کی تسبیح ہے، دل کی احساس اور شعور کے ساتھ اگر ہم صبح و شام میں اس کو اپنے لیے لازم کر لیں تو ہمارے گناہ ساتھ ساتھ وائپ آؤٹ ہوتے جائیں گے۔ فرمایا اور آسمانوں اور زمین میں ہر تعریف صرف اسی کے لیے ہے، اور اس کی پاکی بیان کرو سپہر کو اور جب تم دوپہر کرو۔ اشارہ ہے نمازوں کے اوقات کار کی طرف، جس میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثنا بھی کرتا ہے، تسبیح بھی کرتا ہے اور حمد بھی کرتا ہے۔ فرمایا کون ہے وہ رب؟ وہ جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنی قبروں سے باہر نکالے جاؤ گے۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن کر ہر طرف پھیلتے جا رہے ہو۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی ہم جنس بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون پاؤ۔ تو یہاں پہ بالکل واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث سے سکون بنے۔ تو جب انسان دوسروں کو سکون دیتا ہے تو اس کے پاس سکون آنے کے چانسز اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ فرمایا اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید راسخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہمیں بار بار دکھائی جا رہی ہیں یا ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا ہے اور جاگ کر تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ یعنی قرآن کو غور سے سننا کیا مراد ہے کہ پھر ہم اس کو سمجھیں بھی۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے تمہیں ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی ہوتی ہے، اور وہ آسمان سے بارش اتارتا ہے جس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو ہمیں ہمارا دین غور و فکر اور عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں زمین سے نکلنے کے لیے پکارے گا تو تم سب یک بارگی نکل پڑو گے۔ تو دنیا میں تو اللہ کی پکار کیا ہے؟ اذان، اس کے لیے تو ہم ٹسمس کرتے ہیں، لیکن جب وہ ایک پکار آئے گی تو کوئی بھی ادھر ادھر نہ ہو سکے گا، سب کان دبائے اس کے حضور میں حاضر ہو جائیں گے۔ فرمایا اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اس کے مملوک ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ کہ آسمانوں اور زمین میں وہی اعلیٰ صفت والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔